السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر پارٹ 35۔ برطانیہ کی سیاسی تاریخ کا بدترین جاسوسی سکینڈل پارٹ 2۔ پرفیومو اپنی بیوی ولیری ہابسن، جو ہالی ووڈ کی سابقہ اداکارہ تھی، کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے وینس روانہ ہو گیا۔ دراصل وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کرنا چاہتا تھا، جو کیلر سکینڈل کے باعث ڈگمگا گئے تھے، لیکن جلد ہی وہ لندن واپس لوٹ آئے، جہاں 4 جون کو پرفیومو نے وزیر جنگ اور رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسے گزشتہ 25 سالوں سے مسلسل رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے کا اعزاز حاصل رہا تھا۔ کیلر کی جانب سے پے در پے انکشافات اور پھر ڈاکٹر وارڈ کی سنسنی خیز موت کے بعد اب یہ سکینڈل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ کیلر نے اپنی سنسنی خیز یادیں اتوار کے ایک اخبار کو 23,000 پاؤنڈ کی اوز فروخت کی تھیں۔ وارڈ نے غیر اخلاقی ذرائع روزگار کے سلسلے میں ایک مقدمے میں ضمانت حاصل کرنے کے بعد نشہ آور ادویات سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ وارڈ کو مقدمے کی سماعت کے دوران مکمل طور پر اخلاقی گراؤنڈ کا شکار شخص اور ایک بھیانک ترین مخلوق قرار دیا گیا۔ 17 جون کو برطانوی دارالعلوم میں پرفیومو سکینڈل پر ایک بھرپور بحث کا آغاز کیا گیا۔ وزیر اعظم ہیرالڈ میکملن جو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا، یعنی وزیر اعظم سمیت جو بھی راستے میں آیا، سب کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ اسے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا کہ کسی بھی ادارے یا فرد نے واقعات کا رخ بدلنے تک اسے سکینڈل سے متعلق کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کی۔ یہ ایک سربراہ حکومت کی تاریخ سے حیران کن اعتراف تھا۔ میکملن آنے والے 12 مہینوں میں ہی کنزرویٹو رہنما کی حیثیت سے مستعفی ہو گئے، اور بہت سے سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ پرفیومو سکینڈل ہی 1964 کے عام انتخابات میں ہیرالڈو لسن اور لیبر پارٹی کے ہاتھوں اس کے جانشین سر ایلک ڈگلس ہوم کی شکست کا سبب بنا۔ MI5 کے سربراہ راجر ہولس نے بھی اگلے سال ہی میکملن کے کیبنٹ ممبران کے دباؤ پر ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس پورے سکینڈل اور ایوانوف کی کرتوتوں سے ان کو بے خبر رکھنے کے باعث ہولس بھی برابر کا خطاوار ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سر راجر ہولس بھی MI5 کی جانب سے تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ 8 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ چیمپلن پنچر نے اپنی کتاب ان کا پیشہ غداری ہے میں ان کے کیریئر کا تجزیہ کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ خفیہ افسر نے پرفیومو سکینڈل میں تاخیری حربے اپنائے، اور اس کے دور سربراہی میں کمیونسٹوں کے خلاف ہونے والے پیشتر آپریشنز کی ناکامی کی وجہ ان کا قبل از وقت دشمن کا علم ہو جانا تھا۔ پنچر نے دعویٰ کیا کہ بہت سے سوئس ڈیفیکٹرز برطانیہ آنے سے صرف اس وجہ سے خوفزدہ تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ روس کا ایک زر خرید اقتدار کے ایوانوں میں براجمان تھا، اور اس نے یہ تباہ کن دعویٰ بھی کیا کہ یہ زر خرید کوئی اور نہیں بلکہ سر راجر تھا، جو 25 سالوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے 1981 میں دارالعلوم میں ان الزامات کی تردید کی، اور 1964 میں پرفیومو سکینڈل کی تحقیقات پر قائم کی گئی کمیٹی کی رپورٹ میں سر راجر کو ان الزامات سے بری کر دیا گیا۔ پرفیومو سکینڈل کی تخلیق کار روسی ہرگز نہیں تھے، انہوں نے تو صرف صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس سلسلے میں کئی انکشافات کئی عرصے بعد امریکہ میں منظر عام پر آئے۔ اقوام متحدہ میں خدمات سر انجام دینے والے KGB کے ایک افسر کی طرف سے FBI کو فراہم کردہ معلومات کو معروف سیکیورٹی آفیسر J. ایڈگر ہوور نے بہت اہمیت دی۔ 1963 میں اس نے FBI کو ماسکو میں ایوانوف کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا، جس میں ایوانوف نے انکشاف کیا کہ اس نے کرسٹائن کیلر کے کمرے میں حساس ترین خفیہ آلات نصب کر دیے، اور پرفیومو کے ساتھ ہونے والی رومانوی گفتگو
سے اہم ترین معلومات حاصل کی ہیں۔ ہاورڈ نے یہ معلومات صدر کینیڈی کو پہنچائی، جس نے یہ کہتے ہوئے انہیں لندن بھجوانے سے منع کر دیا۔ مسٹر میکملن پہلے ہی بہت سی مشکلات کا شکار ہے۔ جان پرفیومو کے بارے میں یہ آغاز کرنا غلط ہے کہ وہ روس کے ایک سیاسی نوعیت کے اسکینڈل کے باعث اپنا کیریئر تباہ کر بیٹھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس تباہی کی ذمہ دار صرف اس کی جنسی ہوس تھی، بلکہ انہیں سیاست دانوں اور سفارتکاروں کی طرح جنہیں بلبلوں اور پہاڑی کووں کے ذریعے پھانسا گیا۔ لیکن وہ خوش نصیب تھا کہ جاسوسی کی دنیا کے اتنے اہم اسکینڈل میں پھنسنے کے باوجود زندہ رہا، لیکن یہ خوش نصیبی ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ رابرٹ نائرک کون تھے اور انہیں ایک تنہا ہیرو کے طور پر کیوں مانا جاتا ہے؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔